کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 ذی الحج یعنی سچوں کا دن۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے متع اور اسلام۔ کتاب کے مصنف سید العلماء علامہ سید علی نقوی مرحوم مغفور، ناشر امامیہ مشن پاکستان ٹرسٹ لاہور، فضیلت نقوی مینیجنگ ٹرسٹی امامیہ مشن پاکستان ٹرسٹ لاہور۔ یہ کتاب کل 240 صفحات پر مشتمل ہے۔ کتاب کی ترتیب: عرض ناشر صفحہ نمبر 5، متع اور اسلام صفحہ نمبر 8، انسان اور اس کی ضروریات زندگی صفحہ نمبر 13، مذہبی قیود و قوانین صفحہ نمبر 15، انسانی خواہشات و ضروریات اور نکاح کی تشریح صفحہ نمبر 18، جواز و عدم جواز کا معیار صفحہ نمبر 22، انسانی زندگی کے مختلف حالات اور اس کی ضروریات صفحہ نمبر 25، جواز شرعی کے صرف میں بے اعتدالی یا اتفاقی اسباب و نتائج صفحہ نمبر 31، نکاح اور متع کے معنی صفحہ نمبر 37، نکاح متع کے متعلق علماء شیعہ کا نقطہ نظر صفحہ نمبر 45، کیا نکاح میں ادہ نہیں ہے صفحہ نمبر 55، متع دوریہ کا تبذات افسانہ صفحہ نمبر 63، نکاح اور متع کے متعلق ہدایات صفحہ نمبر 70، بازاری عورتوں سے متع کی سخت ممانعت صفحہ نمبر 72، اولاد متع کے حقوق صفحہ نمبر 74، عقد متع کا جواز ابتداء اسلام میں صفحہ نمبر 76، نکاح متع کے قرآنی دلائل صفحہ نمبر 83، آیت متع کے منسوخ ہونے کا خیال اور اس کا دفعہ صفحہ نمبر 98، اسلام کی متفقہ احادیث اور عقد متع کا ثبوت صفحہ نمبر 110، ممانعت متع کی احادیث پر نظر صفحہ نمبر 123، علماء و محدثین کا اضطراب صفحہ نمبر 129، نکاح متع پر صحابہ کرام کا عمل درآمد صفحہ نمبر 153، تحریم متع کی شان نزول صفحہ نمبر 172، ممانعت متع سے فقہائے صحابہ کا اختلاف صفحہ نمبر 186، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صفحہ نمبر 187، ترجمان القرآن حبر الائمہ عبداللہ بن عباس صفحہ نمبر 204، عمران بن حسین صفحہ نمبر 216، ابی بن کعب صفحہ نمبر 218، عبداللہ بن مسعود صفحہ نمبر 220، جابر بن عبداللہ انصاری صفحہ نمبر 222، ابو سعید خدری صفحہ نمبر 224، بعض دیگر صحابہ صفحہ نمبر 225، تابعین فقہائے مسلمین صفحہ نمبر 227، ضمیمہ صفحہ نمبر 230، جواز متع کے متعلق مولانا سید ابو العالی مودودی مرحوم کا نظریہ صفحہ نمبر 236۔ کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پارٹ نمبر 1، عرض ناشر صفحہ نمبر 5۔
متع اور اسلام ہماری دوسری پیشکش تھی جسے اگست 1958 میں ہم نے بشکریہ امامیہ مشن لکھنؤ شائع کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ 5واں ایڈیشن ختم ہونے پر 6واں ایڈیشن شائع کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ متع اسلام میں خصوصی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی افادیت کے پیش نظر علماء اسلام میں تقریباً ہر نقطۂ خیال کے بزرگوں نے اس پر خامہ فرسائی کی ہے۔ زمانہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور قرون اولیٰ میں اس پر باقاعدہ عمل درآمد ہوتا رہا۔ موجودہ زمانے کے مشہور مفکر سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی امیر جماعت اسلامی نے سورہ مومنون کی ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اس کی افادیت کا اقرار کیا ہے۔ متع ایک قسم کا نکاح ہے جو ایک معینہ مدت کے بعد خود بخود ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس مقررہ مدت کے بعد اگر مدت نکاح میں توسیع نہ کی جائے تو معاہدہ نکاح خود بخود ختم ہو کر طلاق ہو جاتی ہے۔ باقی شرائط قریباً وہی ہیں جو نکاح دائمی میں ہوتی ہیں، البتہ متع سے بہت سی مشکلات کا ازالہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا اجرا اس کے شرط و شرائط کے ساتھ کیا جائے تو دنیا سے بدکاری کا قلع کما ہو سکتا ہے۔ نہایت افسوس ہے کہ بعض کوتاہ نظر علماء نے اس مسئلے کا کما حقہ مطالعہ کیے بغیر اس پر اعتراضات کی ہیں اور یہ نہ سوچا کہ اس پر جو اعتراض کیا جائے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی زد خدا اور رسول پر پڑتی ہو۔ الحمدللہ کہ عصر حاضر کے مایہ ناز مفکر سرکار سید العلماء علامہ سید علی نقی نقوی صاحب قبلہ مرحوم نے اس مسئلے کے تمام پہلوؤں پر نہایت عالمانہ اور محققانہ طریق پر روشنی ڈالی ہے، اور قرآن پاک، احادیث رسول اور اقوال ائمہ علماء کی روشنی میں اس پر سیر حاصل تبصرہ کیا ہے۔ نیز ان تمام شکوک و شبہات کا جو بعض حضرات کے دل میں پیدا ہو سکتے ہیں ازالہ بطریق احسن کر دیا ہے۔ اس کتاب میں برصغیر ہند و پاک کے مشہور اہل قلم مولانا نیاز فتح پوری کے ان سوالات کے جواب بھی شامل ہیں جو انہوں نے پہلا ایڈیشن پڑھنے کے بعد مسئلہ متع کے متعلق سرکار سید العلماء مرحوم سے دریافت فرمائے تھے۔ سرکار علامہ نے نہایت شگفتہ پیرائے میں ان سوالات کے جواب دیے ہیں جو اہل علم کے لیے یقیناً نہایت مفید ہوں گے۔ علمی طبقے میں سرکار سید العلماء مرحوم کی ذات گرامی محتاج تعارف نہیں۔ سرکار ممدوح نے اس کتاب میں بڑے احسن پیرائے میں حقائق و وقائق کو اظہر من شمس قرار دیا ہے۔ عبارت آسان، پرمعنی، مطالب عام فہم، عمدہ مثالیں، روزمرہ کا لطف محاورہ کی چاشنی، انداز بیان میں ندرت و جدت کے ساتھ ساتھ مناظرے کے عامیانہ انداز سے الگ ہو کر قرآن پاک، احادیث رسول مقبول اور جمہور علماء کے اقوال کو شائستہ اور محققانہ نگارش کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ اس موضوع پر اس سے بہتر کتاب آپ کی نظر سے نہیں گزری ہوگی۔ آج جبکہ زمانے کی بڑھتی ہوئی فحاشی اور عیاشی کو روکنے کی تمام تدابیر ناکام ہو چکی ہیں، اور اب تمام مذہب دنیا کے سامنے اس کا کوئی حل نہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ اسلام نے اس کا نہایت اچھا حل متع کی صورت میں پیش کیا ہے، جس پر زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور قرون اولیٰ کے مسلمان عمل پیرا ہیں۔ اگر اس وقت بھی مسلمان یہ طریقہ اختیار کر لے تو بلا شبہ ہماری سوسائٹی کی ایک بہت بڑی لعنت، بدکاری یکسر دور ہو سکتی ہے۔ ناشر فضیلت نقوی، مینیجنگ ٹرسٹی، امامیہ مشن پاکستان ٹرسٹ، لاہور۔ صفحہ نمبر 8، متع اور اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ جبکہ دنیا میں اختلاف و افتراق کا دورہ تھا اور نظام بشری کا شیرازہ باہمی آویزشوں کی بدولت بکھرا ہوا تھا اور ملک عرب کی ہر جماعت آپس ہی میں دست و گریباں تھی، مکے کی تاریک فضا میں ایک نور کی تڑپ دکھائی دی اور مذہب اسلام دنیا کو امت واحدہ بنانے کے لیے اتفاق و اتحاد کی تعلیم دیتا ہوا عالم میں آیا،
اور اس نے اپنے صاف و صریح الفاظ میں عالم کو امن و امان اور وحدت و یکجہتی کا پیغام پہنچایا اور اپنے خاص روحانیت انگیز ترنم میں انما المؤمنون الاخوہ کا نغمہ سنایا، یہاں تک کہ جنگ و پیکار کے دھنی مدتوں سے لڑتے ہوئے افراد کو گلے ملوا دیا اور پشتہ پشت کی عداوتوں پر پانی پھیر کر مجموعی قوم کے لیے ایک تازہ دور حیات کی بنیاد ڈالی۔ یثرب کے اوس و خزرج جو کل تک ایک دوسرے کے گلا کاٹنے پر تیار اور آپس میں صف آرائی کیے ہوئے تھے، اب اسلامی پھریرے کے نیچے یکجہتی و ہم آہنگی کے ساتھ پہلو با پہلو نظر آنے لگے، اور اس مبارک مقصد میں اتنی نمایاں کامیابی پر قرآن کریم بھی نازش کرنے لگا۔ لیکن افسوس ہے کہ یہ صورتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آیات قرآن کے سلسلہ نزول تک محدود رہی۔ ادھر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوئی اور وحی الہی کے نزول کا سلسلہ موقوف ہوا، ادھر مسلمانوں نے اسلامی تعلیمات کو پس پش ڈال کر خود آپس میں جماعت بندی و افتراق انگیزی کی ابتدا کر دی، اور اب امتداد زمانہ کے ساتھ اس میں ترقی ہو گئی ہے، یہاں تک کہ خواہ مخواہ کے اختلاف پیدا ہو کر اسلامی شیرازہ اس درجہ منتشر ہوا کہ اس کا اجتماع دشوار سے دشوار تر ہو گیا۔ کاش یہ اختلافات صرف ذاتی آراء و خیالات اور مذہبی عقائد تک رہتے، لیکن افسوس ہے کہ نقطۂ خیال کے اختلاف نے نفرت اور اعتراض نے دشمنی و عداوت کی صورت اختیار کر لی، اور مسلمانوں کے مختلف افراد ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو کر باہم مصروف پیکار ہو گئے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ جامعہ اسلامیہ کی بنیادوں میں تزلزل اور غیر اقوام کے مقابل ان کی داخلی طاقتوں میں اضمحلال پیدا ہوا، اور ان کے روب و جلال کی ہوا جو دنیا میں بند گئی تھی وہ کم ہوتے ہوتے فنا کے درجے پر پہنچی، جس کے افسوسناک نتیجے کی اطلاع قرآن نے پہلے ہی دے دی تھی۔ حالانکہ اختلاف خیال ذاتی حیثیت سے اگر اصول و آئین کے تحت میں ہو تو وہ ارتقاء ذہنی اور مجاہدہ دماغی کا لازمی نتیجہ ہے۔ وہ قوم جمود رکھتی ہے اور دماغ سے کام لینا نہیں جانتی جس کے افراد لکیر کے فقیر بنے ہوئے بغیر ذاتی تحقیق و تدقیق کے ایک دھڑے پر برابر جا رہے ہیں اور ذرا سا بھی آپس میں تفرقہ آرا نہ ہو۔ اگر دل و دماغ میں قوت فکر اور ذہن میں صلاحیت تصرف ہے تو مختلف افکار و آراء کا مختلف نقطوں تک پہنچنا اصول فطرت کے مطابق ناگزیر ہے۔ اسی بنا پر دیکھا جائے تو ایک فرقے کی متعدد جماعتوں اور ہر جماعت کے متعدد افراد میں ہر حیثیت سے اتحاد خیال نہیں پایا جاتا، لیکن اس اختلاف خیال کے لیے یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپس میں عداوت و عناد کے جذبات کار فرما ہوں، اور صف بندی اور مارکہ آرائی کو بھی لازمی سمجھا جائے۔ اصولی اور سیاسی مسائل سے قطع نظر کر کے جنہوں نے ملت اسلامیہ کو شیعہ و سنی دو بڑے فرقوں میں منقسم کر دیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل ایسے ہیں جن میں اختلاف آراء نے بڑھ کر فرقہ وارانہ شکل اختیار کر لی۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو وہ اختلاف اس سے زیادہ وقت نہیں رکھتا جتنا کہ خود ایک ہی فرقے کے مجتہدین میں اکثر آپس میں اختلاف خیال ہوا کرتا ہے، اور بعض مسائل ہیں جو بڑے زور و شور سے محاذ جنگ اور مارکہ کارزار بنے ہوئے ہیں، حالانکہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ان میں اختلاف صرف لفظی الٹ پھیر کا نتیجہ ہے جس سے حقیقت امر پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور نقطۂ حقیقت ایک ہے جس پر دونوں فریق متفق ہیں۔ اسی طرح بعض مسائل ہیں جن میں شروع اسلامی نقطہ نظر متفق تھا اور بحیثیت اصل مسئلہ کوئی اختلاف و افتراق نہ پایا جاتا تھا، لیکن کسی غلط فہمی کی بنا پر اس میں اختلاف سمجھ لیا گیا اور طرفین کے خوش عقیدہ لیکن سادہ لوح افراد نے اس بحث کو بڑھا چڑھا کر فرقہ وارانہ لباس پہنا دیا، حالانکہ اس میں بحثیت فرقہ و جماعت کسی اختلاف کے پیدا ہونے کی ضرورت نہیں۔ نکاح موقت یعنی عقد متع کے جواز و عدم جواز کا مسئلہ ایک طویل عرصے سے مسلمانوں کے فکر و دماغ کے لیے
سبب پریشانی بنا ہوا ہے، اور اس درجہ اس کو اہمیت دی گئی ہے کہ گویا وہ مسئلہ خلافت کی طرح شیعہ سنی کی حقانیت کا فیصلہ کن معیار ہے، اور علماء طرفین کے اوقات زندگی کا کثیر حصہ اس پر بحث و تمہیز میں صرف ہوا، حالانکہ ہنوز روز اول جس کا باعث یہ ہے کہ مسئلے کو صرف فقہی اور علمی معیار کے مطابق جانچنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی، بلکہ فرقہ وارانہ رنگ نے اس میں مذہبی عنصر پیدا کر دیا، جس کے بعد قدم پیچھے ہٹنا اپنے مذہب سے کنارہ کشی کا مترادف ہو گیا۔ ایک صاف سادہ اہل سنت و جماعت مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ کہیں متع کے جواز کا قائل ہو گیا تو پھر وہ سنی نہیں بلکہ شیعہ ہے، اس لیے وہ اس پر ہمیشہ مذہبی فرقہ وارانہ اینک لگا کر نظر ڈالتا ہے، اور اس کی فقہی اور علمی پہلوؤں پر نگاہ ڈالنے کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اس زدہ اور تعصب و عناد پیدا ہونے کی ذمہ داری اکثر و بیشتر فریقین کے مناظرین کی طرف عائد ہوتی ہے، جنہوں نے بحث کو فرقہ وارانہ لباس پہنا کر اس کو انتہائی اہمیت دے دی اور اس طرح فریق مخالف کو خواہ مخواہ اس سے اختلاف کرنے پر مجبور کر دیا۔ حالانکہ جب ہم حقیقت حال پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ متع کے جواز و عدم و جواز میں فرقہ وارانہ پہلو صرف ایک معمولی غلط فہمی کی بنیاد پر پیدا ہوا ہے اور اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، بلکہ اگر اس مسئلے میں اختلاف کی ضرورت بھی ہو تو اس اختلاف کو صرف فقہی اور علمی حیثیت میں محدود رہنا چاہیے اور بحیثیت مذہب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس رسالے کی بنیاد اسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر ڈالی ہے۔ میں اس میں ثابت کروں گا کہ مسئلہ متع میں بحیثیت مذہب سنی و شیعہ میں کسی اختلاف کا موقع نہیں ہے، اور اسے فرقہ وارانہ نوعیت حاصل ہونا غلط فہمی پر مبنی تھا، اور اس مسئلے کی بحث صرف فقہی حیثیت رکھتی ہے، نہ کہ مذہبی، اور اس کے بعد مسئلے کے مختلف پہلوؤں پر غور کر کے استدلالی حیثیت سے بحث کو یکسو کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھ کو امید ہے کہ یہ رسالہ مسلمانوں کے درمیان سے ایک عظیم غلط فہمی کو دور کرنے کا باعث ہوگا اور اس کے ذوق و فکر و تحقیق کے لیے خوشگوار باب کا افتتاح کرے گا، جس کے بعد ان کو اپنے مذہبی مسلک پر قائم رہتے ہوئے صبر و سکون کے ساتھ اس مسئلے کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے کا موقع حاصل ہوگا، اور اس طرح ممکن ہے کہ افتراق جو خاص اس مسئلے میں ہے اجتماع کی شکل میں مبدل ہو جائے اور تمام مسلمان ایک نقطۂ حقیقت پر متحد و متفق نظر آئیں۔ صفحہ نمبر 13، انسان اور اس کی ضروریات زندگی، جذبات فطرت اور طبعی خواہشات۔ کائنات عالم کے اقسام میں اگرچہ انسان فضائل و کمالات کا مخزن اور خیر و برکت کا سرچشمہ ہے، اور قلم تخلیق نے اس کو اپنی صنعت آفرینی کا بہترین نمونہ قرار دیا ہے، لیکن اگر اس کے ضروریات زندگی اور لوازم فطری پر نظر کی جائے تو وہ تمام موجودات میں سب سے زیادہ محتاج، مجبور اور ضروریات و لوازم کے قیود میں گرفتار ہے۔ وہ جسم ہے، اس لیے جسمانی ضروریات میں جمادات کا شریک ہے اور نشو و نما رکھتا ہے، اس لیے نباتات کا سہیم اور حس و شعور کا مالک، اس لیے حیوانات کے ساتھ حصہ دار ہے، اور ان سب کے بعد عقل و ادراک نے اس پر مخصوص پابندیاں عائد کی ہیں، جس کے بعد وہ ضروریات کا مجسمہ اور خواہشات کا مجموعہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہ قیود و ضروریات و احتیاج و لوازمات جو تمام اقسام کائنات میں متفرق طور سے منتشر تھے وہ اس میں اجتماعی طور پر موجود پائے جاتے ہیں، جن سے نجات پانا بغیر اس زندگی کو خیر آباد کہے ہوئے اس کے لیے ناممکن ہے۔ انقلاب طبیعت محال اور تبدیل ماہیت ناممکن ہے، اور اس لیے جب تک انسان ہے اس کے لیے ضروریات انسانی سے دوچار ہونا ناگزیر ہے۔ عالم تکوین میں قدرت کی طرف سے جو نظام مقرر ہے اس کی بنا پر نوع انسان کی بقائے اجتماعی صنفی پر موقوف تھا، اور نوع بشری کی تقسیم صنف ذکور و اناث کی جانب صرف اسی غرض کے حصول کا پیش خیمہ تھی۔ قدرت نے اس اجتماع و ارتباط کی بنیادوں کو مضبوط
کرنے کے لیے خود اپنی جانب سے انسانی قلب و دماغ میں احساسات و خواہشات کے عناصر وحدیت کیے ہیں، اور اجتماعی صنفی کے مفاد سے دونوں صنفوں کی روح کو قوائے فاعلہ اور منفعلہ کے جذبات اور مجازات کا دائمی مرکز بنایا ہے، جو انسان کے ذاتی ارادہ و اختیار کا نتیجہ نہیں بلکہ فطرت کی کارگزاری و صناعی کا کرشمہ ہے۔ اور اسی لیے ان خواہشات میں اچھے برے نیک و بد اشخاص کا کوئی امتیاز نہیں رہا، اور عالم انسانیت کے سرتاج بلند و برتر مقربین بارگاہ احدیت افراد کہ جنہوں نے روحانیت اور رہبانیت کی معراج کمال کو حاصل کیا تھا، وہ بھی ان خصوصیات میں عام انسانی افراد سے مستثنیٰ نہ تھے۔ اس لیے وہ جس درجے پر بھی پہنچے پھر بھی انسان تھے اور انسانی لوازم کے پابند۔ صفحہ نمبر 15 مذہبی قیود و قوانین اور ضروریات زندگی میں ان کی کار فرمائی۔ بے شک انسان جبکہ اپنی عقل و روحانی تربیت میں حد کمال پر نہیں پہنچتا ہے تو وہ ان ضروریات کو پورا کرنے اور خواہشات کو انجام دینے میں اکثر حد اعتدال سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کے قدم مناسب حدود سے تجاوز کر کے نقطۂ افراد کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، جس کا نتیجہ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ مفاد شخصی کا حصول نظام اجتماعی اور مفاد نوعی کی خرابی کا باعث ہو جائے، اور کبھی خود انسان کے لیے ایک حیثیت سے اپنی خواہش کا حصول دوسری حیثیتوں سے مضرت پہنچنے کا پیش خیمہ ہو۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ان خواہشات و جذبات کے پورا کرنے کے سلسلے میں کچھ پابندیاں عائد ہوں، اور ان پابندیوں کے تحت میں انسانی ضروریات انجام پذیر ہوں، تاکہ نظام شخصی کے ساتھ نظام نوعی کا شیرازہ منتشر ہونے سے محفوظ رہے، اور خود انسان بھی ایسی غلط کاریوں سے علیحدہ ہو جو اگرچہ ایک پہلو سے اس کے لیے دلخوش کن ہیں، لیکن مختلف پہلوؤں سے اس کے لیے مضرت ناک ہے، اور بسا اوقات اس کی زندگی کو فنا کر دینے کا باعث ہو سکتی ہیں۔ انہی پابندیوں کا نام قیود مذہبی اور احکام شرعی ہے، جو انسانی اجتماع و تمدن کے لیے انتہائی ضروری ہیں، اور جن کے بغیر انسانیت اور روحانیت کی بنیاد ہی قائم نہیں ہو سکتی، اور نہ اجتماع و تمدن کا قصہ برقرار رہتا ہے۔ مذہب کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ انسانی ضروریات و لوازم کو سلب کر دے، اور نہ یہ کہ وہ ان ضروریات و لوازم کو پورا کرنے کا سدباب کر دے، بلکہ مذہب کا یہ کام ہے کہ وہ ان ضروریات کے پورا کرنے پر خاص حدود و شرائط کی پابندی لگا کر ان کو حدود اعتدال کے اندر لائے، اور بمطابقت عقل و فطرت انسان کی صحیح رہنمائی کرے۔ وہ مذہب نہیں ہے جو فطرت انسانی کے خلاف اور نظام طبعی کا دشمن ہو، اور وہ شریعت قابل عمل نہیں جس میں انسانی لوازم زندگی اور مقتضیات طبعی کا جائزہ لے کر ان کی مراعات نہ ہوئی ہو۔ مذہب اسلام اور شریعت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیت جسے ہم دنیا کے سامنے بصدائے بلند پیش کر سکتے ہیں، وہ یہی ہے کہ اس کے قواعد و قوانین ہر وقت میں قابل عمل اور ناقابل تغیر و تبدیل ہیں، اور اس میں ضروریات زندگی کے تمام شعبوں کا صحیح جائزہ لے کر ایسے احکام قرار دیے گئے ہیں جو اپنی تمام تبعیضی پابندیوں سمیت فطرت کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ شریعت اسلام کی سہولت۔ اسلامی شریعت اور اس کے نصوص و تصریحات پر نظر ڈالی جاتی ہے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ عالم بشریت میں نسیم رحمت و رافیت بن کر آیا تھا۔ وہ انسانی ضروریات و لوازم اور مقتضیات و فطرت و طبیعت کا بہترین محافظ و نگہدار ہے، اور اس کے احکام میں خصوصیات کے ساتھ سہولت و آسانی کا جوہر ملحوظ ہے، اور مشقت و دشواری یا ناقابل برداشت و ناگوار فطرت قیود و حدود کا پتہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں مختلف صورتوں سے اس پر مشاہدہ موجود ہے، اور خود حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد ہوا،
وما ارسلناک الی رحمت للعالمین، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شریعت انسانی ضروریات زندگی میں آسان و سہل الحصول تعلیمات پر مشتمل انسان کی صحیح رہنما ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ سہولت و آسانی کے کلیے کو پیش نظر رکھ کر انسان اپنے دل سے بھی احکام و قوانین تراش لے اور فرائض مذہبی میں خواہ مخواہ کے قیود عائد کر دے، اس لیے کہ ایک حد تک مشقت و ناگواری تو مذہبی پابندی کا لازمہ ہے، جس سے کوئی وقت و حالات مستثنی نہیں ہے، اور بعض مواقع پر مسائل اجتماعیہ اور نظام نوعی کی اصلاح کے لیے کسی خاص آسانی کا قرار دیا جانا مضر و ناروا ہوتا ہے، جس کو عام انسانی عقول سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ لہٰذا اس کی تعین و تشخیص عام افراد کے ہاتھ میں نہیں دی جا سکتی۔ عام افراد کے لیے بہرحال مقررہ احکام و قوانین کی پابندی لازم ہے، خواہ وہ مشکل معلوم ہو یا آسان، لیکن حقیقت یہ کہ خود ان احکام شرعیہ میں بمطابق احکام فطرت و لحاظ ضرورت یہ جوہر کار فرما ہے، اور وہ انسانی ضروریات کی مراعات سے انتہائی سہولت و آسانی پر مبنی ہے۔ انسانی خواہشات و ضروریات اور نکاح کی تشریح، فلسفہ ازدواج پر تعلیمات اسلامی کی روشنی میں بحث۔ انسان کے جذبات کا طوفان جو فطرت و طبیعت کی تحریک سے اس کے قواعد نفسیانہ میں مضمر ہے، اگر کسی حد خاص تک روکا نہ جائے تو تہذیب و تمدن اور نظام اجتماعی کو تباہ کرنے کا ضامن ہے، اور اگر اس کا بالکل سدباب کرتے ہوئے اس کو نظر انداز کر دیا جائے تو وہ خود انسان کی شخصی زندگی کے لیے سم قاتل اور اس کی صحت جسمانی کو فنا کر دینے کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ نیز ناقابل تحمل و برداشت قیود سے پابندی نہ ہونے کے باعث پھر وہی خرابیاں متصور ہوں جو قوانین و قیود نہ ہونے کی صورت میں متصور تھیں۔ اس لیے ضرورت تھی کہ ایک محدود دائرے میں آزادی دیتے ہوئے مقید کیا جائے، اور خواہشات طبعی پورا کرنے کا امکان دیتے ہوئے ان میں پابندیاں عائد ہوں، تاکہ حیات انفرادی کے ساتھ نظام اجتماعی اور مفاد شخصی کے دوش بدوش مسائل تمدن و معاشرت کا انصرام ہو، جو ایک کامیاب مذہب کا حقیقی مقصد اور نصب العین ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر نکاح کی تشریح ہوئی اور قانون ازدواج کے قرار دینے کی ضرورت محسوس کی گئی۔ یہ خیال کرنا کہ فلسفہ ازدواج کی بنیاد نسلی انسان کی فراوانی اور اولاد کے حصول پر ہے، اسی حد تک قابل قبول ہے کہ تناقض ازدواج کے اغراض و مقاصد میں سے یہ بھی ایک اہم اور اساسی مقصد ہے، بلکہ میں نے جیسا اس سے قبل لکھا ہے، اصل نوع بشری کی تقسیم اور تخالف صنفی کی بنیاد، اور پھر طرفین کے قواعد فعل و انفعال کی تشکیل اور ان میں طبعی و فطری جذبات کی پیدائش اسی مقصد کے حصول کے لیے تھی۔ لیکن ان جذبات و رجحانات نفسی کے موجود ہونے کے بعد قانون نکاح و ازدواج کا مقصود صرف فراہمی نسل اور حصول اولاد کو قرار دینا قابل تسلیم نہیں ہے، بلکہ اب اس کے اندر خاص طور سے انسان کے تقاضائے فطرت کی مطابقت اور اس کی طبعی ضرورت و خواہش کو مناسب حدود میں پورا کرنے، اور اس کے لیے اپنے ذاتی جذبات سے مجبور ہو کر غیر معتدل اور مخرب اخلاق و منافی نظام اجتماعی حدود تک آگے بڑھنے کا سدباب کرنے کے مقاصد خاص طور سے مضمر ہیں۔ ایک عام انسان کے لیے جس کی رگوں میں جوانی کا خون اور دل میں جوانی کے جذبات ہیں، کسی ایسے موقع کا نہ دیا جائے جس میں وہ اپنے تقاضائے طبیعت کو پورا کر سکے۔ اس کو اپنی خواہش پروری کے لیے ایک لامحدود فضا میں چھوڑ دینا ہے، جو اس کو بد چلنی اور بد اخلاقی کا عمیق ترین گڑھے میں لے جا سکتی ہے، اور جو نظام اجتماعی کے لیے انتہائی تباہی کا باعث ہے۔
اور اگر وہ قوت عاقلہ کے کمال اور زہد و تقوی کے انتہائی خیال سے اپنے خواہشات پر پہرے بیٹھائے اور ان کو پورا کرنے کے جرم کا عملی ارتکاب نہ کرے تو بسا اوقات اس کے ذاتی جذبات و خواہشات جو پورے ہونے کا موقع نہیں پاتے اور اس کا تقاضۂ فطرت جو سر انجام نہیں ہوتا، اس کی صحت پر ملحق اثر ڈالتا ہے اور سلگتی ہوئی چنگاری کی صورت میں ایک وقت میں مشعلہ ہو کر اس خرمین حیات کو خاکستر کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے قانون نکاح کی تشکیل اور شریعت ازدواج کی بنیاد قائم ہوئی ہے۔ وہ لوگ جو فلسفہ ازدواج کو صرف فراوانی نسل کے مقصد تک محدود سمجھتے ہیں، وہ جس طرح فطرت انسانی کے مختلف حالات اور ان کے تقاضے سے چشم پوشی کرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، اسی طرح تعلیمات مذہبی و احکام اسلامی میں عدم تدبر اور کم اطلاعی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 558، مطبوعہ کرزن پریس دہلی۔ اس میں عبداللہ بن مسعود کی حدیث: ہم لوگ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے اور اس زمانے میں جوان تھے لیکن کوئی سامان نہ رکھتے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ اے جوانی کا سن رکھنے والو، جس شخص کے لیے تم میں سے ممکن ہے وہ شادی کر لے، اس لیے کہ یہ اس کی آنکھوں کو دوسری نامحرم عورتوں کے دیکھنے سے روکنے اور اس کے اعضائے شہوانی کی حفاظت کا باعث ہوگا۔ سنن ابن ماجہ مطبوعہ مصر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 291 میں بھی اسی مضمون کی حدیث موجود ہے۔ اس میں فراہمی نسل کے علاوہ فلسفہ ازدواج پر پوری روشنی ڈال دی گئی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ طریقہ حلال مہیا ہونے کے بعد انسان ناجائز امور کے ارتکاب سے محفوظ ہو اور عام عورتوں کی طرف دیکھنے اور ان کی طرف متوجہ ہونے سے ان کی حفاظت ہو۔ اس کے بعد یہ خیال کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے کہ نکاح کا مقصد صرف نسل کی افزائش ہے اور بس؟ نکاح کے فقہی احکام کے مطالعے سے بھی اس خیال کی تصدیق نہیں ہوتی، لہٰذا وہ انسان کے جو اولاد ہونے سے اپنے لیے مایوس ہو یا وہ عورت کی جس کے عقیم ہونے کا علم ہو، جواز نکاح و ازدواج سے مستثنی نہیں ہے۔ خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جناب ام المومنین حضرت عائشہ کے ساتھ صحیح بخاری کے دعوے کے مطابق بحکم خدا ہوئی، حالانکہ کون کہہ سکتا ہے کہ خدا کو اس کا علم نہ تھا کہ اس کا عقد و نکاح میں اولاد ہونے والی نہیں ہے۔ نکاح و ازدواج کے مقصد کو صرف حصول اولاد میں محدود کرنا تنگ نظری و عدم و واقفیت کا نتیجہ ہے اور کسی صورت سے صحیح نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے یہاں پہ پارٹ نمبر 1 کا اختتام کرتے ہیں۔